کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم تیسرا لیسن شروع کر رہے ہیں۔ پہلے ہم پچھلے لیسن کا تھوڑا سا ریویو کریں گے اور پھر نیا لیکچر شروع کریں گے۔ جو کل ہم نے پڑھا تھا ٹول، اس میں پہلے بولڈ تھا، اس کی شارٹ کی کنٹرول+B تھی۔ پھر اس کے بعد اٹیلک پڑھا تھا ہم نے، اٹیلک کی شارٹ کی تھی کنٹرول+I تھی۔ پھر اس کے بعد انڈر لائن پڑھا تھا، اس کی شارٹ کی کنٹرول+U تھی۔ سبسکرپٹ پڑھا تھا، اس کی شارٹ کی کنٹرول+ برابر کا نشان تھا۔ سپرسکرپٹ اس کی شارٹ کی تھی کنٹرول+شفٹ+ جمع کا نشان۔ اس کے بعد چینج کیس پڑھا تھا، اس کی شارٹ کی تھی Shift+F3۔ اس کے بعد ہم نے فونٹ سائز پڑھا تھا، فونٹ سائز کی شارٹ کی تھی کنٹرول+ درمیانی بریکٹ شروع سے ڈیکریز ہوگا فونٹ سائز۔ اس کے بعد کنٹرول+ اینڈ بریکٹ درمیانی بریکٹ جو ہے اسے انکریز فونٹ سائز ہوگا۔ تو یہ ہم نے کوئی شارٹ پڑھی تھی، شارٹ کی اس کا تھوڑا سا جلدی میں آپ کو مطلب وہ بتا دوں۔ بولڈ سے شوق ہوتا تھا، اٹیلک سے ترچھی تحریر ہوتی ہے، انڈر لائن سے تحریر کے نیچے لائن لگتی ہے، سبسکرپٹ سے سلیکٹ شدہ حرف دوسرے حرف کے نیچے آ جاتا ہے، سپرسکرپٹ سے سلیکٹ شدہ حرف دوسرے حرف کے اوپر چلا جاتا ہے، چینج کیس سے سلیکٹ شدہ تحریر ایک دفعہ بڑی دوسری دفعہ چھوٹی اور تیسری دفعہ ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا ہوتا ہے، اور فونٹ سائز اس سے تحریر کا سائز آپ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر تھا وہ ہم آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم فونٹ سٹائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فونٹ سٹائل اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول+Shift+F، یہ اس کی شارٹ کی ہوگی۔ اس کے بعد ہے کلیئر فارمیٹنگ، یہ تھا، اس کی شارٹ کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے، نمبر 3 پہ فارمیٹ پینٹر، اور اس کے بعد ہے الائن ٹیکسٹ لیفٹ، اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول+L۔ اس کے بعد ہے الائن ٹیکسٹ سینٹر، اس کی شارٹ کی کنٹرول+E۔ اس کے بعد ہے الائن ٹیکسٹ رائٹ، اس کی شارٹ کی کنٹرول+R۔ اس کے بعد ہے جسٹیفائی، جسٹیفائی، اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول+J۔ اس کے بعد ہے اوپن، اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول+O۔ ان کو ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سٹارٹ کرتے ہیں فونٹ سٹائل، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ پہلے ہے فونٹ سٹائل۔ فونٹ سٹائل سے کیا ہوتا ہے، ہم سلیکٹ شدہ تحریر کا رسم الخط تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے لکھنے کا جو انداز ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، مختلف لینگویج میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم تحریر لکھتے ہیں، علی گوز ٹو اسکول، علی اسکول جاتا ہے، یہ ہم نے ایک سینٹینس لکھا۔ اس سینٹینس کا ہم تحریر کا رسم الخط تبدیل کرتے ہیں۔
رسم الخط تبدیل کرنے کے لیے اس تحریر کو سلیکٹ کریں گے. یہ سلیکٹ کر لیا. اب جو اس کا ٹول ہے اس پر ہم پہلے اس کو شو کرتے ہیں. یہ ہے اس کا ٹول. یہ ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کو سلیکٹ ہم نے کیا ہوا ہے. اس کے کمبو بٹن پر کلک کریں گے تو یہ مختلف رسم الخط ہے. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کر دیں. نیچے آپ کو تبدیل ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا. ہم نے یہ لگانا ہے, اس پہ کلک کر دیں. دیکھیں وہ رسم الخط تبدیل ہو گیا. تو کی بورڈ سے اگر لگانا ہے آپ نے تو کنٹرول شفٹ پلس ایف کا بٹن دبا دیں گے تو یہ ڈائلاگ باکس آ جائے گا. اس میں ہم اس کا بھی یہاں سے بھی ہم اس کا. اس کے بعد ہے, یہ سمجھ آ گیا. نیکسٹ ہے کلیئر فارمیٹنگ. کلیئر فارمیٹنگ یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. کلیئر فارمیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جس تحریر پر جو عمل کیا ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہے, وہ عمل ختم کرنا ہے, تحریر ختم نہیں کرنی. کلیئر فارمیٹنگ سے کیا ہوگا, وہ تحریر ختم نہیں ہوگی, اس پر لگائے گئے فارمیٹس ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر یہ ہم نے تحریر سلیکٹ کی, اس پر مختلف فارمیٹ لگاتے ہیں. ایک تو پہلے ہم نے اس کا رسم الخط تبدیل کیا ہوا ہے, اس کے بعد اس کو شوخ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو اٹیلک کرتے ہیں, اس کا اس کو ترچھا کرتے ہیں, پھر اس کے نیچے لائن لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے اس پہ مختلف فارمیٹ لگا لیے. اب ہم نے یہ سب جو لگائے تھے فارمیٹ, عمل کیے تھے, ہم نے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو کلیئر فارمیٹ کے ٹول پر کلک کر دیں گے. پہلے اس کو آپ کو ٹول بتائیں کدھر ہے. یہ ٹول ہے, یہ ٹھیک ہو گیا. اب واپس آ جائیں. اب ہم اس کے ٹول پہ کلک کریں. یہ ادھر دیکھیں تحریر نہیں مٹی, اس پر لگائے گئے فارمیٹس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. یہ ہے کلیئر فارمیٹ. اس کے بعد ہے فارمیٹ پینٹر. فارمیٹ پینٹر یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے والا ٹول ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے. آرام سے آپ کو سمجھاؤں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. فارمیٹ پینٹر کیا ہوتا ہے. فارمیٹ پینٹر سے ہم ایک تحریر پر لگائے گئے فارمیٹس کو دوسری تحریر پر آسانی سے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تحریر پر لگائے گئے فارمیٹ کو دوسری تحریر پر آسانی سے لگا سکتے ہیں. مثال ایک تحریر لکھی ہے ہم نے, ایک تحریر نیچے بھی لکھ لیتے ہیں, پھر ایک تحریر ہم نیچے بھی لکھ لیتے ہیں. یہ دو تحریر ہم نے ٹوٹل 3 لکھی ہیں, تو ایک پر ہم فارمیٹنگ کر لیں گے. وہی فارمیٹنگ ہم دوسری تحریر پر آسانی سے بغیر وقت ضائع کیے لگا سکتے ہیں. تو پہلے اس ایک تحریر پر آپ فارمیٹنگ لگا لیں, اس کو آپ بڑا کر لیں. بڑا کر لیا, پھر اس کو بولڈ کر لیں, انڈر لائن کر لیں, اٹیلک کر لیں, انڈر لائن کر لیں. اس کے بعد اس کا رسم الخط بھی تبدیل کر لیں. رسم الخط تبدیل ہو گیا. اب ہم نے یہاں سے غور سمجھنا, یہ جو ہم نے عمل کیا ہے یہی عمل ہم باقیوں پر بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم تو یہی ویسے لگائیں بار بار اوپر سے ٹول کے ذریعے تو ہم سے یہ لگے گا, لیکن ہمیں یاد نہیں ہوگا کہ کون سا ہم نے رسم الخط لگایا تھا. رسم الخط لگایا واپسی رسم الخط لگایا تھا. تو کیا کریں گے, اس کے درمیان میں کلک کریں گے اور فارمیٹ جو پینٹر کا ٹول ہے اس پر کلک کر دیں گے. اس کو فارمیٹ پینٹر ٹول تھوڑا کلیئر کریں. ہاں یہ دیکھیں, یہ فارمیٹ پینٹر ٹول ہے. اب کیا کریں گے, جس ٹیکسٹ پر آپ نے وہ فارمیٹ لگایا اس کے درمیان میں یا اس کو سلیکٹ کر لیں. یہ درمیان میں کرسر رکھا ہوا اور اس ٹول پر کلک کر دیں. کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ برش آ گیا. اب جس تحریر پر یہ برش پھیریں گے یہ وہ تحریر ویسی ہی ہو جائے گی. اس پر ہم نے تحریر پھیری اور یہ ویسی کی ویسی ہو گئی. اب نیچے والی بھی کرنی ہے, اس کے درمیان میں کلک کریں اور برش پہ کلک کر دیں اوپر جا کے, تو اس پہ پھیر دیں گے تو یہ بھی ویسی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے الائن ٹیکسٹ لیفٹ.
इससे क्या होगा, सेलेक्ट शुदा तहरीर पेज के बाएं तरफ चली जाएगी, लेफ़्ट से क्या होगा, बाएं तरफ चली जाएगी। अलाइन सेंटर से तहरीर पेज के दरमियान में आ जाएगी, और अलाइन राइट से सेलेक्ट शुदा तहरीर पेज के दाएं तरफ चली जाएगी। तो अब हम पहले तहरीर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पहले हम तहरीर को सेंटर कर, क्योंकि अभी ये लेफ़्ट साइड पे खड़ी है, पहले हम इसको हम सेंटर में करते हैं। सेंटर में करने के लिए इसका टूल देखें, सेंटर वाला, ये सेंटर वाला टूल है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये लेफ़्ट वाला टूल है, और ये राइट वाला टूल है, और ये अभी ये काफ़ी है। उसके बाद अब हम इसको हमने सेंटर में करना है, तो सेंटर वाले टूल पे पहले सेलेक्ट कर ले और सेंटर वाले टूल पे क्लिक कर दे। देखिए सेंटर में हो गया। अब हमने दाएं जानब राइट साइड पे करना है, तो कीबोर्ड से आप Ctrl+R प्रेस कर दें, ये राइट साइड पे आ गया है। अगर बाएं जानब लेके आना है तो Ctrl+L प्रेस कर दें। लेफ़्ट साइड पे आ गया, दरमियान में करना है तो Ctrl+E कर दें, तो पेज के दरमियान में आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट राइट और सेंटर पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के लिए आप तहरीर नॉर्मल हालत में लिखेंगे, जैसे लिखते हैं वैसी हालत में लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ अली गोज़ टू स्कूल, फिर लिखेंगे, वक्फा देंगे, फुल स्टॉप लगाएं, फिर लिखें अली गोज़ टू स्कूल, फिर वक्फा लगाएं। अब इतने बार बार लिखने के बजाय अब इसको सिलेक्ट करें और कॉपी कर लें और इसके एंड पे रख कर पेस्ट कर दें, फिर एंड पे रख कर पेस्ट कर दें, फिर एंड पे रख कर पेस्ट कर दें, फिर एंड पे रख कर पेस्ट कर दें। पूरा एक पैरा बनाना है हमने। फिर एंड पे रख कर पेस्ट कर दें, और फिर एंड पे रख कर पेस्ट कर दें, फिर एंड पे रख कर पेस्ट कर दें, और फिर एंड पे रख कर पेस्ट कर दें। ये अब हमने एक पैरा बना लिया है। ये पैरा देखें दाएं तरफ से बिल्कुल बराबर है, सॉरी बाएं तरफ से, लेकिन दाएं तरफ से ये बराबर नहीं है, आगे तहरीर आगे पीछे है। जस्टिफाई का मतलब ये होगा हम सेलेक्ट शुदा तहरीर को दाएं और बाएं तरफ से दोनों तरफ से बराबर बराबर तकसीम कर सकते हैं। जस्टिफाई क्या होता है, सेलेक्ट शुदा तहरीर को हम दाएं और बाएं दोनों तरफ से बराबर बराबर तकसीम कर सकते हैं। इस पूरे पहरे को आप सेलेक्ट कर लें और जस्टिफाई का टूल वो देख ले। पहले जस्टिफाई का टूल है ये वाला, ठीक है जी, ये जस्टिफाई का टूल है। अब या तो वहाँ पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस कर दें। अब देखें जो हमारा पैराग्राफ था वो दाएं से भी बराबर हो गया और बाएं से भी बराबर हो गया। ठीक है, इसको फिर नॉर्मल करने के लिए Ctrl+Z कर दें, फिर वैसे हो जाएगा। फिर टूल से आप क्लिक करें तो जाकर फिर ये जस्टिफाई हो जाएगा। देखें जस्टिफाई पे क्लिक कर दें तो जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ना है ओपन टूल। ओपन क्या होता है, ओपन से ये क्विक एक्सेस बार में ये टूल है, ऑफिस बटन में भी है टूल, आपको दिखाता हूँ। ये इधर क्विक एक्सेस बार है, इसमें ये ओपन का। अब ये टूल नहीं है, इसको हम कमांड पढ़ेंगे। तहरीर लिखी होगी तो वो कमांड होगी, टूल शक्ल कोई बनी होगी तो हमारा वो टूल होगा। अब ये ओपन कमांड है, ठीक है जी। इसको हम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो हमने पहले से कोई भी फाइल बनाई है उसको खोलना चाहते हैं, पहले से महफूज शुदा फाइल को खोलने के लिए ओपन कमांड पर क्लिक कर देंगे, या इसकी शॉर्ट की है Ctrl+O प्रेस कर देंगे तो फिर वो डायलॉग बॉक्स एक आ जाएगा, उसमें पहले से बनाई गई फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। और जिस फाइल को आपने खोलना है उस पर क्लिक कर दें और ओपन के बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए फाइल खुल गई है, ठीक है जी, यह हमने फाइल खोल ली है। अब इसको बंद करने के लिए वो भी बताएंगे आपको। अभी फ़िलहाल आप इस प्रोग्राम को बंद कर दें। आज का जो हमने कोर्स था, लेसन था, मुकम्मल कर लिया है। जिन दोस्तों को हमारा ये लेसन अच्छा लगा हो, समझ आई हो,
وہ اس کو پھر پریکٹس کریں اور ہمیں بتائیں کہ میں اس کو میرے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تو مجھے یہ دوبارہ سمجھائیں، تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور اس کو بیل آئیکن کے بٹن بھی دبائیں اور لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اور دوسری جو بات یہ ہے، جو دوست ہمارے اس لیکچر کو پراپر طریقے سے سن رہے ہیں وہ کومنٹس میں اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ رجسٹریشن سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب اپنا صرف نام پتہ لکھ کے کومنٹس میں چھوڑ دیں گے، تو ہم وہ جب یہ لیکچر ہمارا ختم ہو جائے، پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا، پھر ہم آن لائن اس سے ٹیسٹ لیں گے، آن لائن ٹیسٹ دے دیں تو یا آ کر ٹیسٹ جیسے آپ کی مرضی ہے دے دیں گے، تو کیا ہوگا ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ اپنے ادارے کی طرف سے دے دیں گے، وہ آپ کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی، تھینک یو۔